السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 70 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور ان کی روش کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ان کی روش کیسی تھی، ان کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا، یعنی جو ان کی اکثریت تھی وہ کیا کرتی تھی، انبیاء کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا اور کتاب اللہ کے ساتھ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا۔ یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر بتائی جا رہی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 70۔ الفاظ ہیں: لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا۔ کس چیز کا؟ اور یہ وعدہ کیسے لیا تھا، یہ عہد کیسے لیا تھا؟ انبیاء کے ذریعے سے، یہ نہیں کہ اللہ ان سے خود عہد لے رہا تھا۔ جو ان کے دور میں انبیاء آئے تو انبیاء کے ذریعے سے ہی عہد لیا جاتا تھا۔ اگلے الفاظ ہیں: وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے تھے۔ تعداد قرآن ذکر نہیں کرتا، یہ کہیں بھی نہیں ہے 1,24,000 انبیاء، یہ خود ہی بنائی ہوئی ہے، قرآن میں کہیں بھی تعداد نہیں ہے۔ ہاں انبیاء آئے، بہت سارے آئے، تعداد نہیں بتائی۔ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں کہ کتنے انبیاء آئے، ہمیں ضرورت ہے اس کتاب کی جس کے اندر ہماری زندگی سے متعلق قوانین ضابطے دیے گئے۔ ہم اس کی طرف نہیں آتے، ان چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں کہ انبیاء کی تعداد کتنی تھی، یہ چیزیں۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے تھے، لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ جب رسول ان کے پاس آتے تھے تو ان کا بیہیویئر کیا ہوتا تھا، ان کی روش کیا ہوتی تھی؟ کہتا ہے کلما جاءہم رسول، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا تو کرتے کیا تھے؟ بما، اس کے ساتھ جسے، یعنی اب اشارہ کتاب کے ساتھ، جو رسول کو کتاب دی جاتی تھی اس کتاب کے ساتھ جسے، اگلے الفاظ ہیں لا تہوی انفسہم، ان کے نفس نہیں چاہتے تھے، یعنی ان کے دل نہیں چاہتے تھے۔ وہ جو کتاب جو رسول کو دی جاتی تو یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کے نفس یعنی ان کے دل نہیں چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کتاب نازل ہو یا اس کتاب کی ترویج و اشاعت ہو، اس کتاب کے مطابق نظام بنایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کتاب اللہ کے مطابق نظام بنایا جائے تو ان کی جو انفرادی مفاد پرستیوں کا نظام تھا وہ ٹوٹتا تھا۔ وہ ایک نظام نہیں تھا، وہ کئی نظام تھے۔ مذہبی پیشوائیت کا نظام تھا، وہ ختم ہوتا تھا۔ سرمایہ داری کا نظام تھا، وہ ختم ہوتا تھا۔ سرداری نظام تھا، وہ ختم ہوتا تھا۔ لوگوں کو غلام بناتے تھے، وہ نظام ختم ہوتا تھا۔ عورتوں کو اپنی لونڈیاں بناتے تھے، یہ نظام ختم ہوتا تھا۔ یہ معیشت تھی ان کی، قدیم دور سے چلی آ رہی ہے۔ مردوں عورتوں کو پکڑ کر غلام بنانا اور ان کو بیچنا، خرید و فروخت کرنا، ان کو اپنے گھروں میں رکھنا، کام کاج ان سے لینا، کروانا، یہ معیشت کا ذریعہ تھا۔ آگے حکمرانوں کو یا بڑے لوگوں کو ان کو تحفہ تحائف میں دینا، تو یہ کاروبار تھے ان کے۔ ایسے مذہبی پیشوائیت بہت بڑا کاروبار تھا۔ تو یہ سارے جتنے بھی نظام تھے ان کے، یہ ختم ہوتے تھے۔ اونچ نیچ کا نظام کہ وہ ادنا ہے، ہم اعلیٰ ہیں، ہم برابر کیوں بیٹھیں، وہ ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ وہ ادنا ہے، ہم اعلیٰ ہیں، یہ بھی بہت بڑا مفاد پرستی کا نظام تھا۔ تو یہ سارے نظام ظلم پر مبنی تھے۔ تو اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے ان کے دل کے یہ جو رسول ہے کتاب لے کر آئے اور اس کتاب کی روح سے پھر یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس سے ہمارے یہ جو بڑے بڑے منافع بخش کاروبار ہیں، بڑے بڑے ہمارے یہ جو نظام ہے یہ ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائیں، یہ نہیں چاہتے تھے وہ۔
اس لیے کہتا ہے کہ ان کے نفس یعنی ان کے دل نہیں چاہتے تھے۔ اگلے الفاظ ہیں فریقاً کذبوا، ایک فریق جماعت کو وہ جھٹلاتے، یعنی انبیاء کی جو ایک جماعت تھی یا اس کے جو فالور ہوتے تھے، یا تو یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے یا تو وہ اس کو جھٹلاتے تھے کہ نہیں یہ جو تم تعلیمات دے رہے ہو وحی کی یہ صحیح نہیں ہے، تم غلط بیانی کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تمہارا یہ جو نظام ہے ظلم پر مبنی ہے تو اس کا انجام بڑا تباہ کن ہوگا، وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، ہمیں کون ٹچ کر سکتا ہے، تو تم کہتے ہو کہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہے کہ وہ ایک فریق یعنی جماعت کو وہ جھٹلاتے تھے۔ اور اگلے الفاظ ہے، کہتا ہے کہ وَفَرِيقَيْن يَقْتُلُونَ، اور ایک فریق یعنی جماعت کو وہ قتل کرتے تھے، قتل کرتے رہے، یعنی یہاں تک وہ چلے گئے کہ قتل تک کر دیتے تھے، انبیاء کی جماعت کے لوگوں کو قتل تک کر دیتے تھے۔ اس حد تک وہ انہوں نے ظالمانہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا، ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے تھے، وہ کسی بھی صحیح بات کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیاری نہیں تھے، عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہاں پر بھی انہی میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، سارے نہیں کہ سارے ہی ایسے تھے، بات میجورٹی کی ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی میجورٹی ایسی تھی کہ ان کے دل ہی نہیں چاہتے تھے کہ یہ کتاب نازل ہو یا ہماری طرف آئے اور ہم اس کے مطابق اپنا کوئی نظام بنائیں، قانون بنائیں، بالکل نہیں چاہتے تھے وہ۔ اس لیے وہ پھر لوگوں کو اکساتے تھے کہ ان کی یا تو تکذیب کریں یعنی ان کی تردید کریں یا ان کو قتل کر دیں، اور ایسے کرتے تھے وہ۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے، آپ قرآن کی خالص قرآن کی بات جب کریں گے یا تو اس کی تردید کر دی جائے گی، تکذیب کی جائے گی، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے گا، ایک یوں کہہ لیں کہ طوفان اٹھا دیا جائے گا یوں ہی آپ خالص قرآن کی بات کریں گے۔ اور اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے کہ قتل کے فتوے بھی جاری ہو جائیں گے کہ صرف قرآن اور کچھ نہیں۔ یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، کسی دور میں کم، کسی میں زیادہ، لیکن اس دور میں تو یہ شدت پسندی جو ہے یہ بہت ابھر کر سامنے آ رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے یہاں شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ جیوز ہوں، کرسچن ہوں، مسلمز ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں۔ انڈیا میں بھی آپ دیکھیں گے جو ہندتوا، یہ جو ان کا ہندوؤں کا جو تھیوری ہے، تو وہ اس کے اوپر ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندو ہونے چاہیے، غیر ہندو کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اتنی شدت پسندی آ گئی، اور وہ پھر شدت پسندی کی ریئیکشن میں خود انڈیا میں بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر سب سے زیادہ مودی سرکار کام کر رہی ہے۔ ان کے ہاں بڑی مذہبی تنظیمیں ہیں، بڑی شدت پسند، ایسے ہمارے ہاں بھی، ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ مذہبی شدت پسند تنظیمیں ہیں جو اپنے علاوہ کسی اور فرقے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، وہ صرف خود کو مسلم اور جنت کا حقدار سمجھتے ہیں، باقی سب کو وہ واجب القتل یا شدت کے ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان سے بات بھی کی جائے۔ اس قدر شدت پسندی، اس قدر نفرت، بغض اور عداوت لوگوں کے اندر بھری جا رہی، اور یہ سب کچھ ریاست کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ فنڈنگ بھی لے رہے ہیں، ان کی تربیت گاہیں بھی کھلی ہوئی ہیں، کھیپ تیار ہو رہی ہے نفرت بھرنے کی، بغض اور عداوت ان کے دلوں میں بھرنے کی، کھیپ کی کھیپ تیار ہو رہی ہے ہر سال، لیکن کوئی فکر نہیں ہے۔ چینل کھلے ہوئے ہیں، بے پناہ فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کو معاشرے کے اندر پذیرائی ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں، قابل فکر چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔
شکریہ.